صرف صحیح رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، بس ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے، نظر نہیں آتا پھر بھی ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے، فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے، حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے. مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے. توجہ ہے، دیکھ کر بھی فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے، اتھارٹی کون ہے ہمارے لیے. وہ ذات رسول ہے. رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول نے کہا کہ یہ دین ہے، رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے، رسول نے کہا کہ یہ امام ہے. تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو. ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا. اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا. اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے، پہلے دن. بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت مآب کا مشکل کشا ہے. علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی سلوات بھیجے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے. دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی، تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا. ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں. اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ناراض ہو جائے گا. سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا. سرکار اللہ سے مدد مانگے، آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں، اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. سرکار رسالت کا، شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں. پہلا قانون نماز سے پہلے، نماز سے بھی پہلے، کلمے سے بھی پہلے جو اسلام نے قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے. جو ہے نا، کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ، محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے، قرآن تو بعد میں آیا ہے، علی کی مدد پہلے ہے. یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو. خبردار اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے، شرک ہے، صرف اللہ سے مانگو. اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی، پوری مسجد میں خطبہ دے گا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا، اچھا جی اللہ سے مانگیں گے. اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو. مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا، فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا، جلدی سے مجھے افطاری دے. بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو، ہے نا، مانگو اللہ. یا زندگی کا سوچو، غور کرو. بابا نماز میں نہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے.
ہاں توجہ ہے نا؟ تو یہ انعام تو صلوات بھیجو آواز میں بلند. کس سے مانگا؟ کون ہے یہ بندہ؟ سوچیے رسول اللہ اگر سرکار بستر پہ کسی کو نہ بھی لٹاتے ہجرت کی شب تب بھی ہجرت کر سکتے تھے، مالک تھے، لیکن علی کو بستر پہ لٹا کر مشکل کشا بنایا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ نبی بن کر. توجہ کرو، یا علی ہمارے بستر پہ سو لیکن علی بن کے نہیں، نبی بن کر. انعام اور صلوات بھیجو آواز میں بلند. کس سے مانگا؟ کون ہے یہ بندہ؟ سوچیے رسول اللہ اگر سرکار بستر پہ کسی کو نہ بھی لٹاتے ہجرت کی شب تب بھی ہجرت کر سکتے تھے، مالک تھے، لیکن علی کو بستر پہ لٹا کر مشکل کشا بنایا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ نبی بن کر. توجہ کرو، یا علی ہمارے بستر پہ سو لیکن علی بن کے نہیں، نبی بن کر. صحیح، کچھ بھی بن کر سونا سب سے ناممکن کام ہے. کچھ بھی بن کر آدمی جاگتے ہوئے تو کچھ بن سکتا ہے. ہاں سوچے نا، صحیح جاگتے ہوئے بن سکتا ہے. ایک شخص یہاں آئے علامہ عرفان آبدی بن کے میری طرح واسکٹ پہنے، میری طرح ٹوپی پہنے، میری طرح چشمہ لگائے، میری طرح خطبہ پڑھے، میری طرح تقریر کرے، جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے، لیکن میں سوتا کیسے ہوں؟ میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا علی یا علی؟ صحیح، میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. ہاتھ کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، سر کدھر ہے جب سو ہی رہا ہوں. میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے. جاگنا تو جاگنا ہے، وہ سویا بھی تو نبی کی طرح، سویا بھی نبی کی طرح. اس کے سونے میں اور نبی کے سونے میں کوئی فرق ہوتا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل ساری رات یہ نہ سمجھتے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. روزمرہ کے دیکھنے والے تھے. ایک کروٹ میں بھی فرق نہیں تھا نا، جبھی تو ساری رات دھوکہ کھایا. اسے کہتے علی، جو سوئے بھی نبی کی طرح اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح، تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح. علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح، علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح. اور سویا، اللہ نے نفس خریدا تو بات ختم ہو گئی بس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے. تو اب علی نے تو نفس بیچ دیا نا اللہ کے پاس، اللہ کی رضا خرید لی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہی تھی نا تقریر آج کی. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. میں قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. میرے پاس نفس ہے، میں ذائقہ موت چکھوں گا. مولوی کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. امام کعبہ کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. تابعی کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. تب تابعی ذائقہ موت چکھے گا. صحابی تابعی، جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا. جو ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا. جو مر جائے گا وہ مردہ ہو جائے گا. جو مردہ ہو جائے گا اسے مت بلاؤ. علی کے پاس بھی اگر علی کا نفس ہوتا، علی بھی ذائقہ موت چکھتا، علی بھی مرتا. لیکن علی کے پاس علی کا نفس ہے گا. علی کے پاس علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے. تو اگر اللہ نہیں مر سکتا تو یا علی مدد بھی نہیں مر سکتی. جو نفس اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی.
اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو موت آئے گی، اللہ کا نفس باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے قیامت پہ فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ دنیا والوں وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ یہ ہے وہ قسم۔ ویبقی وجہ، یبقی وجہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، اللہ کی پہچان باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہی باقی رہنا ہے۔ تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، بس یہ ہے۔ جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں، ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے، تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا، سوال منکر نکیر ہو، منکر نکیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے، میرا امام